والنجم إذا غوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا، کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی تھے؟ اگر تھے تو حدیث کی روشنی میں وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا۔ وکان یکتب الوحی، یہ سنن دلائل النبوہ للبیہقی، امام بیہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت بیان کی ہیں۔ یعنی معجزات رسول پر ایک بہت ضخیم اور باسند کتاب ہے اور بڑی مستند کتاب ہے امام بیہقی کی دلائل النبوہ۔ اس کی جلد نمبر 6 صفحہ 243 پر، جلد نمبر 6 صفحہ 243 پر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور وہ کھانا کھا رہے تھے۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ کر وحی لکھیں، اور وہ وحی لکھنے کا کام کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیں، منشی رکھ لیں۔ تو جو منکرین صحابہ ہیں یا نیم روافظ ہیں، وہ اس شان اور فضیلت جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، وحی لکھتے تھے، اس فضیلت کو بھی گہنانے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ اور یہ جو واقعہ پیش آتا ہے، اس میں وہ اتنا تو پیش کر دیتے ہیں جس میں سر دست وہ جیلم کا ایک مرزا علی جیلمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا سیدنا امیر معاویہ کی طرف عبداللہ ابن عباس کو، تو وہ کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں کھانا کھا کے آتا ہوں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے آ کر بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو سیدنا امیر معاویہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو بد دعا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو بد دعا دی کہ اس کو اتنی پڑی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کھانا نہیں چھوڑ کے آ سکتا۔ مطلب اس طرح اس کو یہ چیز اس میں سے لے لیتے ہیں، اور کاتب وحی ہونے کی جو بات اسی میں لکھی ہے کہ وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بلایا کہ وحی لکھو میرے لیے آ کے، تو اس چیز کو گول مول کر جاتے ہیں۔ اب اس کا وہ جواب کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کیڑی وحی لکھی ہے، کون سا قرآن لکھا ہے کہ 99.99 جو ہے وہ قرآن تو فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ پورا ہو چکا تھا، تو اس کے بعد ہمیں بتائیں نا ذرا کون سی وحی لکھی ہے میرے معاویہ نے۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی یہ بات غلط ہے کہ 99.99% قرآن مجید نازل ہو چکا تھا فتح مکہ پر۔ پہلی تو یہ آپ کی بات غلط اور جھوٹ ہے۔ تو اگر ہم اس کو مان بھی لیتے ہیں تو وہ جو 0.1% بچتی ہے، وہ کوئی ایک آیت ہوگی، 2 آیتیں ہوں گی، کوئی ایک صورت ہوگی، کوئی 2 صورتیں ہوں گی، وہ تو سیدنا امیر معاویہ نے لکھی ہے۔ اگر نہیں لکھی، اور سند اس کی بالکل ٹھیک ہے، دلائل النبوہ للبیہقی جلد نمبر 3 صفحہ 243 پر سند اس کی بالکل ٹھیک اور سلامت ہے، اور اس میں سے بھی ایک ٹکڑے کو روافظ اور نیم روافظ سیدنا امیر معاویہ کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے طور پر، ان کے تان کے طور پر اس کو بھی پیش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس روایت کو وہ بھی ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس کے ایک ٹکڑے کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ وہ بد دعا دی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا کلمہ کہا، تو جو ہے آگے ہے کہ وہ وحی لکھا کرتے تھے اس لیے بھیجا، اب اس کو وہ گول مول کر جاتے ہیں۔ اگر اس کی سند ٹھیک نہیں ہے تو پھر بد دعا والی بات آپ نہ کریں، اور اگر اس کی سند صحیح ہے تو آپ اس میں سے ایک ٹکڑا لیتے ہیں تو دوسرے ٹکڑے کا آپ انکار کیوں کرتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں بھئی کون سی وحی لکھی؟ ہم کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس سے پوچھیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ وحی لکھا کرتے تھے۔
اگر آپ کو یہ شک پیدا ہو گیا نا، آپ کی عقل میں نہیں آ رہی یہ بات، آپ کی اتنی دشمنی ہے نبی پاک کے صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ کے دل میں اتنا بغض بھرا ہوا ہے اور آپ کے دل میں اتنا کفر بھرا ہوا ہے کہ آپ کے ایک صحابی رسول جو کہ خود اہل بیت بھی ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس، وہ کہہ رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ وہ وحی لکھا کرتے تھے اور اللہ کے نبی نے مجھے اسی مقصد کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیڑی وحی لکھی، وہ سانو دسو کیڑی وحی لکھی، تو یہ عبداللہ ابن عباس سے پوچھیں جا کے، یہ آپ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ گویا عبداللہ ابن عباس کی یہ بات غلط ہے، نعوذ باللہ وہ غلط بات کر رہے ہیں، وہ دروغ گوئی کر رہے ہیں، تو یہ ان کا فتویٰ یا اس طرح کا جو وہ بیچ میں سے ایک طرح کی تان کرنا چاہتے ہیں، اور جس کو وہ بولتے ہیں کہ میں بڑی کوئی عقلی بات کر رہا ہوں، تو پھر یہ تو اعتراض سیدنا ہمارے اوپر بھی نہیں ہے، امیر معاویہ پر بھی نہیں ہے، یہ اعتراض تو سیدنا عبداللہ ابن عباس پر ہے کہ بھئی کیڑی وحی لکھی، عبداللہ ابن عباس سے پوچھیں بھئی کیڑی وحی لکھی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں 99.99 قرآن مجید نازل ہو چکا تھا، اب یہ بات صاف جھوٹ ہے کہ اتنا قرآن فتح مکہ کے موقع پر نازل ہو چکا تھا۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ رمضان میں 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، یہ صحیح بخاری کتاب المغازی میں موجود ہے۔ 9، 10، 11 ہجری ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو کم از کم آپ اس رمضان کے بعد شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، 3 مہینے اس کے شامل کر لیں، اور اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول، 3 مہینے 11 ہجری کے شامل کر لیں، تو یہ پورے 2.5 سال بنتے ہیں فتح مکہ کے بعد۔ تو مرزا صاحب یا اس کے جو حواری ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2.5 سال میں قرآن مجید کا صرف 0.1% نازل ہوا ہے، 0.001% نازل ہوا ہے، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں قرآن پر۔ اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد قرآن مجید نازل ہوا ہے نا، اس میں 0.1% جو ہے وہ ہم مانتے ہیں، باقی کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 99.99 تو نازل ہو چکا تھا، تو جو 0.1%، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ 0.01% جو نازل ہوا ہے اس کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو نازل ہو چکا تھا، اس کا مطلب ہے جو بعد میں نازل ہوا ہے، اگر کوئی کہے کہ 1% قرآن بعد میں نازل ہوا ہے یا 2% یا 3%، اب ہم بتاتے ہیں سورہ توبہ یہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، بہت سارے احکام ایسے ہیں جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہوئی ہے تو سیدہ عائشہ کی تصریح ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئے ہیں، اور اگر قرآن مجید کا دراسہ کیا جائے تو بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو مشرکین کے حوالے سے تھے، جو مشرکین سے معاہدوں کے حوالے سے، بلکہ سورہ توبہ ساری تقریباً وہ ساری کی ساری نازل ہی فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے، اور اسی کو دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھیجا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جا کے ان کو بتاؤ کہ مشرکین سے ہمارے معاہدے ٹوٹ گئے ہیں، براءۃ من اللہ و رسولہ، یہ سارا کا۔ اس کے بعد حج ہوا ہے اور اس کے سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا ہے، تو یہ سارے کے سارے تو مکی احکام ہیں۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ بھی تو 11 ہجری کے 10 ہجری کے اندر اتری ہے، اور اس کے بعد بھی قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ الیوم اکملت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 2.5 مہینے تک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حیات رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی قرآن اترتا رہا ہے، لیکن دین کا بڑا حصہ جو ہے وہ تو آ کے 10 اور 11 ہجری کے اندر پورا ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 99.99 2 سال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے 2.5 سال کے اندر کوئی وحی نہیں اتری۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اگر تاریخی حوالوں کو درست مانا جائے 12 ربیع الاول کو تو ہی سوموار کے دن، تو بھائی 2.5 سال پورے گزرے فتح مکہ کے بعد۔ رمضان میں فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، اور 11 ہجری میں 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، تو اس 2.5 سال میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ 0.01% قرآن نازل ہوا۔ یہ قرآن مجید کا بھی انکار ہے کہ اس کے بعد جو قرآن مجید نازل ہوا ہے اگر وہ 0.01% سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب اس کا انکار کریں گے، کیوں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ماننا۔ اور اگر جو آیت وہی بات ہے کہ رافضی قرآن مجید کا انکار کیا، تحریف، کیوں کہ رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید تو لکھا زید بن ثابت نے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھوایا مصحف،
تو اس میں بہت سارا قرآن مجید انہوں نے غائب کر دیا۔ تو امیر معاویہ کا انکار کر کے کہیں آپ وحی الہی کا انکار تو نہیں کرنے جا رہے؟ پھر اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اس سے تو لازم آ جائے گا اگر آپ یہ کہیں تو قرآن مجید مشکوک ہو جائے گا۔ قرآن مجید مشکوک نہیں ہوتا، وہ بھئی آپ کے نزدیک نہیں ہوتا، لیکن آپ بھی اس طرف ہی جا رہے ہیں کہ جب آپ صحابہ کرام کے بارے میں اتنا بغض رکھیں گے، ایک وقت وہی آئے گا کہ رافضیوں نے بھی قرآن مجید کے اندر تحریف کا عقیدہ صحابہ کی دشمنی کی وجہ سے رکھا ہے۔ تو جب آپ بھی صحابہ کی دشمنی میں اس حد تک چلے جائیں گے تو پھر آپ کو بھی اگر اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہ رکھا تو آپ بھی اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ آپ بھی قرآن مجید کے اندر تحریف یا قرآن مجید کے اندر تشکیک کا مذہب اپنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ مرزا علی جیلمی کی میں بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ والنجم